کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، دیکھو ان کے بستر کو چٹائی ہے، دیکھو ان کے بستر کو صرف ایک چٹائی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، چاند پر پہنچ کر تم کیوں غرور کرتے ہو، چاند پر پہنچ کر تم کیوں غرور کرتے ہو، آمنہ کے بیٹے کی عرش تک رسائی ہے، آمنہ کے بیٹے کی عرش تک رسائی ہے، ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے ہو، ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے ہو، ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے ہو، جن کے لائے مذہب میں حشر تک بھلائی ہے، جن کے لائے مذہب میں حشر تک بھلائی ہے۔ آخری شعر دیکھیے، ان کے عزم کا آخر خود ہی فیصلہ کر لو، عزم کہتے ہیں بلندی کو، بہادری کو، ان کے عزم کا آخر خود ہی فیصلہ کر لو، ان کے عزم کا آخر خود ہی فیصلہ کر لو، جن کے عزم کے آگے ہر پہاڑ غائی ہے، جن کے عزم کے آگے ہر پہاڑ غائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، دیکھو ان کے بستر کو صرف ایک چٹائی ہے۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ آج چونکہ شب قدر کی رات بھی ہے، سب لوگوں کے دل میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں اپنے دل کو حاضر رکھ کے اللہ سے مانگنا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، لائٹ بند کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم،
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين یا اللہ تیری شان نرالی ہے، یا اللہ تو بڑی شان و شوکت اور بڑی عزت و عظمت کا مالک ہے، یا الہ العالمین ہم سب گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، ریاکار ہیں، یا الہ العالمین ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دیجئے، یا الہ العالمین ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ تیری نافرمانیاں بہت زیادہ کر چکے ہیں، یا الہ العالمین یقیناً ہمیں اپنے گناہوں کا اپنی سزاؤں کا بہت زیادہ اعتراف ہے، لیکن یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں، ہم جس حال میں بھی ہیں صرف اور صرف تیرے ہیں، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں صرف اور صرف تجھی کو مانتے ہیں، تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے ہیں، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں صرف اور صرف یہ سر آپ کے آگے جھکاتے ہیں، کسی جھوٹے خدا کے آگے نہیں جھکاتے ہیں، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں صرف اور صرف آپ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، کسی جھوٹے انسان کو نبی نہیں مانتے ہیں، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں صرف اور صرف آپ کی کتاب کو قرآن مانتے ہیں، کسی جھوٹی کتاب کو قرآن نہیں مانتے ہیں، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں صرف اور صرف آپ کے کعبے کو کعبۃ اللہ مانتے ہیں، کسی جھوٹی جگہ کو کعبہ نہیں مانتے ہیں، یا اللہ آپ کو آپ کے نبیوں کا واسطہ، یا اللہ آپ کو آپ کے فرشتوں کا واسطہ، یا اللہ آپ کو آپ کے اولیاء اکرام کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، کوئی گھر بھی نہیں ہے، یا اللہ ایک آپ ہی تو ہم مسلمانوں کے سہارا ہیں، یا اللہ اگر آپ نے ہم سے منہ موڑ دیا تو کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہم ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیجئے، یا اللہ یہ قرآن کریم پڑھا گیا ہے، اس کے پڑھنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، خواہ وہ جانے میں ہوں انجانے میں ہوں، تمام غلطیوں کو معاف فرمائیے اور آئندہ اس کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھنے والا بنا دیجیے، یا الہ العالمین جن لوگوں نے تراویح میں قرآن سنا ہے ان کے سننے کو قبول فرما لیجیے، ان کی تراویح کو قبول فرما لیجیے، ہمارے سنانے کو قبول فرما لیجیے، یا الہ العالمین رمضان کے عبادت کا مہینہ چل رہا ہے اور آج کی رات تو خود آپ نے قرآن میں کہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، ہماری تراویح کو قبول فرما لیجیے، ہمارے مانگنے کو قبول فرما لیجیے، یا الہ العالمین جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، یا اللہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں سب کی الگ الگ پریشانیاں ہوں گی، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی اپنی بیوی سے پریشان ہوگا، کوئی اپنی اولاد سے پریشان ہوگا، کسی کو کچھ مشکلیں ہوں گی، کسی کے سامنے کوئی آفت ہوگی، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، یا اللہ آپ سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، تمام لوگوں کی دلی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، تمام لوگوں کی دلی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ اس گاؤں کو قبول فرما دیجیے، اس گاؤں کے تمام مسلمانوں کو قبول فرما دیجیے، اس گاؤں میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں سب گھروں میں دین زندہ فرما، شریعت کو زندہ فرما، دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا دیجیے، یا الہ العالمین رمضان کے اس مبارک مہینے کے جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کی ہم سب کو صحیح طریقے سے قدر کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ یہاں ننھے ننھے معصوم سے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان بچوں کی پیارے پیارے بچوں کی، یا اللہ ان بچوں کو ان کو قبول فرما، ان کو دین کے لیے قبول فرما، شریعت کے لیے قبول فرما، یا الہ العالمین جتنے نوجوان ہیں جنہوں نے عزم کیا ہے یا اللہ ان تمام کو دین کا مضبوط سپاہی بنا، اسلام کا مضبوط سپاہی بنا، یا اللہ غلط کاموں سے رکنے والا بنا، حرام چیزوں سے بچنے والا بنا، حرام کھانے سے حرام پہننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ رمضان کے اس مہینے میں خوب کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یا اللہ روزے داروں کو افطاریاں کراتے ہیں، سحریاں کھلاتے ہیں، آپس میں اپنے رشتے داروں کی خوب مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، سب کا خیال کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان تمام کو خوب بدلہ عطا فرما، یا اللہ جو لوگ علماء سے محبت رکھتے ہیں، اماموں سے محبت رکھتے ہیں، اپنے علماء کی قدر کرتے ہیں، ان کو بھی خوب بہترین بدلہ عطا فرما، خوب بہترین بدلہ عطا فرما، یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین
جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ جو ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا، اس کے بعد تمام صحابہ کرام، صحابیات، مومنین، مومنات اور خصوصاً جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ رشتہ داروں میں اور خود میرے والدین میں یا میرے گھر والوں میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ رشتہ داروں میں جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ان تمام کو پہنچا، ان تمام کو پہنچا، ان کی روح کو پہنچا۔ یا الہ العالمین تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما، اگر مغفرت ہو چکی ہو تو درجات میں بلندی عطا فرما، درجات میں بلندی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس گاؤں کے لیے محنت کرتے ہیں، اس مسجد کے لیے محنت کرتے ہیں، مدرسے کے لیے محنت کرتے ہیں، یہاں کے بچوں کی، یہاں کے لوگوں کی دین اور ایمان کی فکر کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کوشش کرتے ہوں، پیسے کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی وہ اس گاؤں کے لیے محنت کرتے ہیں، یہاں کی نسلوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ان تمام کو قبول فرما، ان تمام کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم نے اپنے گمان سے مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور اپنے پیارے نبی کے صدقے سے اور اپنے خاص فضل سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلو